ایثار رانا صاحب ہیں، ایثار رانا صاحب جو ہیں وہ کئی سائڈوں کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، اور ویسے کمال کے آدمی، میں آپ کو بتاؤں یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے بڑے ملنا جلنا ہے بہت زیادہ. میں پرسوں بھی گواہی ہے میں اس بات پہ دے سکتا ہوں کہ ایثار رانا صاحب بڑی قربت ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. ویلکم ٹو دی شو ایثار صاحب. ایثار رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ سر، لیکن یہ میں بتا دوں کہ میری اسٹیبلشمنٹ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. مبشر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. اچھا ہاں، میں بہت شکریہ مبشر صاحب، لیکن میں یہ بتا پھر غائب ہو گئی آواز آپ کی. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے ایثار صاحب. چلیں اتنی دیر میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس چلتے ہیں. عامر صاحب آپ نے سنی ہے شاہ خاور اور فروخ خان پتافی کی گفتگو، آپ کیا ایڈ کریں گے اس میں؟ آپ نے چونکہ ہمارے محترم ہے ایثار رانا صاحب کو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑی قربت ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ، میں تو سمجھتا ہوں جرنلسٹ کے لیے تو یہ پرائڈ کی بات ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، جرنلسٹ میری آواز آ رہی ہے مبشر صاحب؟ جی ایک منٹ، آپ عامر الیاس صاحب کی بات سنیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. تو چونکہ رانا صاحب واپس آ چکے تو میں نئے سرے سے تعریف شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے مبشر صاحب آپ نے کہا کہ رانا صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے اور اپوزیشن سے بڑی قربت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جرنلسٹ کا پرائڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک سے ملے، فوج سے بھی ملے، حکومت سے بھی ملے، اپوزیشن سے بھی ملے، عدلیہ سے بھی ملے. ایون آپ بھی بڑے ملتے رہے جہازوں میں، آپ کے بھی سفر کا ہمیں پتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دنیا یوں ہی ملتی ہے، یوں ہی چلتی ہے. گھر کا بیدی جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا پیڑا ہوتا ہے. اچھا اب جو ایشو ہے نا اس پہ آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میں کسی قانون آئین کو ویسے ہی نہیں کہتا، یہاں پہ تو لگتا ہے انگریزی دا دی تے پنجابی دا داد جتھے لگتا ہے اتھے لا. تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بات پبلک ہو چکی بھی ہے نا، گورنمنٹ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار نہ کرے، وہ یہ بھی نہ کہے کہ یہ سلمان صاحب نے خود گھڑ دی ہے، صفدر صاحب نے اور فلانی کر دی. آپ عمران خان کے دونوں جو فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم ان کو بلائیں، اور بیسٹ، کیونکہ شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل ہمارے سامنے ہے جو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، ان کے اچھے بیسٹ آئی اسپیشلسٹ لیں اور بالکل غیر جانبدارانہ ان کا معائنہ ہونا چاہیے، ان کا فوراً علاج ہونا چاہیے. اس پہ کوئی کوشچن نہیں. آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کے انتظار میں بھی مت بیٹھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جب آپ کے اٹارنی جنرل نے بھی کہہ لیا، نہیں بھی کہتے تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کا علاج کرائیں گے، ان کا رائٹ ہے، وہ قیدی آپ کے پاس ہیں، سب سے پہلی بات. پھر آپ باقی باتیں بیانیے پہ کر لیں، ادھر ادھر کر لیں. جیسے ڈاکٹر عظما کے اوپر بات آئی کہ جی اگر وہ ملی ہیں تو انہوں نے ایک جذباتی ٹویٹ جس پہ فوج کو براہ راست واپس جواب دینا پڑا، وہ کر سکتی ہیں. فوج اور عوام کے درمیان میں درار ڈالنے کا کام بڑی سکون سے انہوں نے وہ ٹویٹ لکھوایا. انہوں نے اس ہیلتھ کا بتایا کہ بہترین ہے جب وہ 2 دسمبر کو ملتی ہیں. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہ جتنی مرضی بریف ہو، جس پانی کے نکلنے کا، ٹیشو پیپر کے پھیرنے کا وہ بتا رہے ہیں کہ اکتوبر سے ہے. یہ دونوں ملاقاتوں میں مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بتایا، پورے پاکستان کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کیوں کہا ڈاکٹر عثمان نے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ ان کی براہ راست اسٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر سلمان صفدر صاحب تو گیم کر گئے نا. اس کو میں گیم کہوں گا کہ جب صحت کا سوال ہوتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ کہہ دیتے میں نہیں جواب دیتا، میں کورٹ کے اندر دوں گا، ہم سب کہہ لیتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی تو تشویشناک بات ہے ایسی کہ وہ یہاں نہیں بتا رہے، وہاں ٹھیک کہہ کے پھر ٹھیک کر کے. یہ کورٹ کے اندر کیس نہیں تھا، یہ میڈیا میں کیس ہے. آپ وہ نہیں ہو سکتا کہ بولنے کے بعد کہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا اور اس کا مطلب وہ تھا. اس کا مطلب وہی ہے جو سوال تھا، وہ کہہ دیتے میں جواب نہیں دیتا. جیسے انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں انٹر ہوتے ہوئے رپورٹ پہ کہا تھا کہ میں کورٹ میں جمع کرا رہا ہوں، میں باہر آتا ہوں، اور باہر آگے بھی انہوں نے وہی بات کی کہ میں نہیں بتاؤں گا میں نے کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی ہے. اب اس کے لیگل سیاسی پہلو جو مرضی آپ بیان کر لیں، آپ کو پہلے تو علاج کرانے کے لیے گورنمنٹ کو فوری طور پہ سٹیپ لینے چاہیے ڈیلے کیے بغیر. پھر آپ بخیو دھیڑے جو مرضی کریں کہ جی ان کی فیملی نے اور بیگم بشرا کی فیملی بھی ملتی رہی. اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ نیا جیلر آیا، کیونکہ جنرل کرنل سے لے کے سابقہ جیلر تک بات آ گئی اب، کیونکہ اب صرف سابقہ جیلر پہ کہانی ڈال دی گئی کہ ذمہ داری اس کی ہے. تو موجودہ جیلر نے تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی بھی ملاقاتیں کرائی ہیں ہر منگل کو، جو بتایا گیا اس رپورٹ میں، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں بحال ہو چکی ہیں. تو کس نے بتائی یہ بات آ کے اس طریقے سے آنکھ والی صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بالکل مریم ریاض بٹو نے ایک ٹویٹ پچھلے ہفتے کیا تھا، جب سلمان صفدر نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تشویشناک اطلاع آئی ہے، یہ اطلاع ضرور آئی ہے.
تو اس کو ملائیں، پچھلے ملائیں، اور میرے حساب کتاب سے آج رات آپ ان کو، عمران خان صاحب کو، چاہے ہاسپٹل جیل میں لے جائیں یا عمران خان صاحب کو وہاں ہاسپٹل لے جائیں، اور وہ جو چیک اپ ہوا ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر جو ای ڈی ہیں پمس، جنہوں نے ویڈیو میسج بھی دیا اور رپورٹ لکھی، اس کا بھی معائنہ ساتھ ہی ہو جائے کہ وہ جھوٹ تھا سچ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پروسیجر کر دیا ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ان سب کو ملا لیں، جتنے مرضی لائر بلا لیں، جتنے مرضی ڈاکٹر بلا لیں، علاج صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنا مبشر صاحب میں ایک دو جملے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی فرمائیں، بولیں۔ اچھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری فیلنگ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ون ون سچویشن اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عمران خان کے لیے یہ ہے کہ عدالت انہیں ہاسپٹل بھیج دے، عمران خان کی فیس سیونگ ہو جائے گی، حکومت کی ہو جائے گی، اور عدالت عمران خان پہ یہ پابندی لگا دے کہ ڈیورنگ علاج وہ کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے۔ عمران خان کی بھی بچت ہو جائے گی کہ جی مجھے عدالت نے حکم دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہی دیکھیں گے جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بتائی، میری صحافتی کیلکولیشن ہے ڈاٹ میں۔ نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے بتائی ہے تو بڑی مستند ہو جائے گی، وہ تو بڑی مستند ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت واقعی پیچھا چھڑانا چاہ رہی، کہہ رہی یار یہ گلے کی ہڈی ہے، نہ نگلی جا رہی نہ اگلی جا رہی ہے، اور وہ اس کو بھیجنا چاہ رہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے تحریک انصاف والے چاہتے ہیں کہ نہیں وہ اندر ہی رہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ اگر قیدی نمبر 804 باہر آ گیا تو ان کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی، ان کو کون سنے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، نہ میرے لحاظ سے نہ جائیں گے، نہ کوئی اور جائے گا، تو ہم تو قیدی کے پیچھے جائیں گے۔ فروخ خان پتافی، آپ نے سنا ہے سوال؟ جی میں نے سن لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پابندی ہے ان پہ، وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جتنے رپورٹر سارے میڈیا کے ہیں اسائن وہی ہوئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ خان صاحب کی اپنی جو ہے ایکویشن بنی ہوئی ہے یا کیمسٹری ہے۔ یہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ اگر پابندی ہے تو پھر یہ رپورٹرز اپنی پسند کے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اچھا، اسی طرح سے یہ جو علاج کا معاملہ ہے اس کو تو سیریس لینا ہی چاہیے، اور ہر وقت لینا چاہیے، ہر انسان کے لیے لینا چاہیے۔ I'm sure کہ جیل کے اندر بے شمار اور لوگ ہوں گے جن کی اپنی بنائی بھی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہوگی، ان کے لیے بھی تھوڑا سا کر لینا چاہیے، لیکن ان کے لیے بھی کریں۔ لیکن مجھے یہ جو ساری کی ساری منطق ہے نا، یہ آرگومنٹ ہے کہ all of a sudden یہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے، اور یا پھر ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے گا۔ میرے خیال میں اس طرح کے علامزم بھی ہم نے بہت دیکھے ہیں سر۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہو وہ افغانستان کے کسی رپورٹر نے یہ خبر لگا دی تھی کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اٹھا لیا اور کئی دنوں تک ہم نے ہڑتال اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کا الارمزم بار بار آتا ہے لوگ بھی ڈی سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ جیل جا رہے تھے تو اس وقت ان کے لیے کتنے لوگ کس طرح سے باہر نکلنے کو تیار ہوتے تھے، اب کہاں وہ لوگ؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو ان کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہی وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بار بار آپ جیسے لوگوں نے، میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ یار یہ مت نہ پنگا لیں، خام خواہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں، پھر آپ نے اسمبلی سے استعفا دے دیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے لڑائی مول لے لی اور اینڈ میں آپ نے فوج پہ حملہ کر دیا۔ جب اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کنسیکوینسز ہوں گے۔ اگر اس وقت ذرا سی سن لی ہوتی بات تو شاید آج جیل میں نہ بیٹھے تھے۔ وہ پارٹیاں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور جو حکومت میں ہیں، اور وہ پارٹی جس کا لیڈر قید ہے، ان دونوں کا اثر فرق نہیں ہوگا۔ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پنجاب میں کام کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کوئی کام جو ہے وہاں پہ سندھ میں کر رہی ہے، سینٹر میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں، اور اس طرح سے آنکھ اوجھل پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے نہ اس وقت سنی، نہ ان کے سپورٹرز، خاص طور پہ یہ جو کور کمیٹیز ہیں وہ آج کسی کی بات سننے کو تیار ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ وہ لڑائی بھی کریں گے، دوسری سائڈ پہ وہی اسپیکولیشن بھی کریں گے کہ کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور اینڈ میں دونوں کام نہیں ہوں گے اور کریئر تباہ ہو جائیں گے۔